اللہ فرماتا ہے والوالدات، اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولادوں کو حولین 2 سال کاملین مکمل، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس کے لیے ہے جس کا ارادہ ہو مدت رضاعت یعنی دودھ پلانے کی مدت مکمل کرنے کا۔ لہٰذا اس سے یہ مسئلہ بھی تو مل گیا نا کہ دودھ پلانے کی مدت کیا ہے؟ 2 سال ہے، مکمل مدت 2 سال ہے، اس کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی عورت نے 2.5 سال تک بچے کو دودھ پلا لیا تو اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی، وہ اس کی رضائی ماں کہلائے گی، حالانکہ جائز نہیں ہے لیکن رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ 2.5 سال کے بعد اگر کسی نے دودھ پیا تو پھر وہ رضائی ماں نہیں کہلائے گی اس شخص کی، یہ بھی یاد رکھ لیں۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ، اور جو باپ ہے اس کے اوپر ہے رزقہن وکسوتہن، دودھ پلانے والیوں کے کھانے پینے کا اور ان کے پہننے کا انتظام کس کی ذمہ داری ہے؟ باپ کی ذمہ داری، والد کی ذمہ داری، بالمعروف دستور کے مطابق۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی نفس پر کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھا جائے گا۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، اگر وہ دونوں چھڑوانے کا ارادہ رکھتے ہوں تو عن تراد منہما وتشاور، آپس میں مشورے کے ساتھ بچے کا وہ دودھ چھڑوانا چاہیں تو فلا جناح علیہما، ان پر کوئی گناہ نہیں، اپنی رضا سے مشورے سے بچے کا دودھ چھڑوانا چاہیں تو کوئی گناہ نہیں ان پر۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم یہ چاہو، اگر تمہارا ارادہ یہ ہو کہ تم دودھ پلواؤ اپنی اولادوں کو دائیوں سے، تو فرمایا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر بھی تمہارے اوپر کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اِذَا سَلَّمْتُمْ، ہاں صورت اس کی یاد رکھیے، اس کی صورت یہ ہوگی کہ سلمتم ما آتیتم بالمعروف، دستور کے مطابق جو تم نے دودھ پلانے والی سے طے کیا تھا وہ پورا اس کو تم دے دو تو کوئی حرج نہیں، دائی سے بھی پلوا لو، یعنی اس کا حق نہ رکھو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور یہ بات جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالی تمہارے سارے کام دیکھ رہا ہے۔ کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، 2 سال مکمل کرانے کا حکم اس لیے ہے، اس شخص کے لیے ہے جو، یا اس میاں بیوی کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے۔ ٹھیک ہے جی، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 2 سال کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں، اور اگر میاں بیوی باہمی مشورے سے کسی دوسرے سے بچے کو دودھ پلوانا چاہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس صورت میں دودھ پلانے والی عورت جو ہے اس کو اجرت دی جائے گی صحیح طریقے سے، جو زمانے کا دستور ہے، جو رائج ہے اس لحاظ سے۔ اب اس میں جنہوں نے اجرت دینی ہے ان کو بھی خبردار کر دیا گیا، اور جس نے اجرت لینی ہے اس کو بھی خبردار کر دیا گیا۔ ہاں، یہ جو لفظ ہے نا بالمعروف، اس نے دونوں کو پابند کر دیا، لینے والے کو بھی اور دینے والے کو بھی، کہ دینے والے اگر تجھے لگے کہ یہ تو نہیں ہے دائی، اس کو کیا پتا مارکیٹ کا ریٹ کیا چل رہا ہے یا علاقے کا دستور کیا ہے، تو تیرے دل میں کہیں بے ایمانی نہ آ جائے، جو زمانے میں چل رہا ہے تو انہیں اس حساب سے دینا ہے۔ اور پلانے والی کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ نئے نئے آئے ہیں کرایہ دار ہیں، ان کو کیا پتا کہ کیسے معاملات ہیں، یہاں دستور کیا ہے، میں جتنا ریٹ مانگوں گی اتنا طے کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا نہیں، یہ جو بالمعروف کا لفظ ہے اس نے زمانے کے دستور کے مطابق دونوں کو چلنے کے لیے ریڈی کیا اور پابندی لگا دی ہے کہ
اب تم نے ایک دوسرے کا حق نہیں کھانا ہے، لیکن جو دستور ہے پھر اس کے مطابق چلنا بھی۔ ہاں طے پا گیا دستور کے مطابق، ممکن ہے بعد میں ایک آدھے کی نیت خراب ہو جائے، لیکن اللہ نے فرمایا اذا سلمتم، جب تم پورا ان کو دے دو، بالمعروف، جو دستور کے مطابق تھا، تو پھر دائیوں سے دودھ پلوانے میں بھی کوئی کسی قسم کا حرج نہیں۔ ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اور باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ماں کو تکلیف دینا یہ ہے کہ جس صورت میں اس پر دودھ پلانا ضروری نہیں ہے، اسے دودھ پلانے پہ مجبور کیا جائے، یہ ماں کو تکلیف دینا ہے۔ یا ماں سے بچے کو جدا کرنا، اور یہ بھی دنیا میں ہوتا ہے، شیر خوار بچے ماؤں کے سینوں سے کھینچ لیے جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے شخص کے اوپر جو ماں کو ایسے دکھ دیتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ نہ ماں کو تکلیف، ماں کو دکھ نہ دیا جائے۔ اور پھر اسی طرح باپ کو تکلیف دینا کیا ہے کہ اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر ذمہ داری ڈال دی جائے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی ایک عورت کو اگر طلاق ہو گئی ہے اور اس نے عدت گزار لی ہے، عدت گزارنے کے بعد وہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ تیرے بچے کو میں نے دودھ پلانا ہے، مجھے اس کے پیسے چاہیے۔ اگر وہ عورت اس کے عقد میں ہے یا عدت کے اندر ہے تو پھر وہ مطالبہ نہیں کرے گی، لیکن اگر وہ عدت بھی گزار چکی ہے تو اس کے بعد تو وہ مطالبہ بھی کر سکتی۔ تو مطالبہ وہ اتنا کر دے کہ وہ بندہ اس کو بھرنے کے قابل نہ ہو بیچارہ، اور وہ دودھ نہ پلائے تو بچہ کسی اور کا دودھ بھی نہ پیے، کیونکہ یہ بھی ممکن ہے خدا کی قدرت میں۔ آپ دیکھیے نا، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اٹھائیے آپ ذرا۔ شاہی دربار ہے اور فرعون نے بہترین خاندانوں کی عورتوں سے انتخاب کیا ہے اور دائیوں کو بلوایا ہے جنہوں نے زمانے کو دودھ پلایا ہوا تھا کہ آؤ میرے ہاں بیٹا ہے اور اس کو دودھ آ کے پلاؤ۔ اللہ فرماتا ہے حرمنا علیہ المراضع، ہم نے اس کے اوپر حرام کر دیا کسی اور کا دودھ پینا، ہے جی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کسی کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے، کسی کا دودھ نہیں پی رہے۔ فقالت، بہن بولی، هل ادلکم علی اہل بیت، میں موسیٰ کے فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، میں تمہیں ایسے گھر کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو اس کی کفالت کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر تو کسی عورت کو لے آئے تو تجھے انعام ملے گا، اور یہ میرے اللہ کی قدرت دیکھیے، وہ موسیٰ جس کے لیے فرعون نے 90,000 بچے قتل کروا دیے، اور اس موسیٰ کے لیے دودھ پلانے والی نہیں مل رہی تو فرعون اعلان کرواتا پھرتا ہے اس کو دودھ پلانے کے لیے جو عورت آئے گی، آنے والی کو تو انعام و اکرام ملے گا، لانے والی کو بھی ملے گا۔ ہاں جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا، اللہ تعالیٰ نے پھر وہ وعدہ یاد دلایا کہ ہاں ہم نے تجھے کہا تھا نا کہ تو بس اس کو بہا دے، اس کو دوبارہ تجھے ملانا ہمارا کام ہے۔ وہ الہام جو ان کو ہوا تھا اس کا راز جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا۔ اب یہ خود ماں ہے، بتا نہیں رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے کہ انہوں نے ہاتھ میں لیا، انہوں نے دودھ پلایا، پیغمبر نے جی بھر کے دودھ پیا۔ فرعون بڑا خوش، اس نے کہا جی شاہی سواری کا بندوبست کیا جائے اور مائی صاحبہ کے لیے بہترین قسم کے کپڑے، بہترین قسم کے کھانے کا انتظام کیا جائے، اور پروٹوکول کے ساتھ ان کو ان کے گھر چھوڑا جائے، اور جب میرے بیٹے کے دودھ پینے کا ٹائم ہو پروٹوکول کے ساتھ ان کو لایا جائے۔ لو جی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کرتی ہے، بچہ دودھ بھی پی رہا ہے اور موجیں وکھری لگ گئیں۔ ہاں جی، شاہی دربار کے اندر سے ایک جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو انعام و اکرام جو دیے جا رہے ہیں وہ علیحدہ سے۔ تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ممکنات میں سے ہے کہ بچہ کسی اور کا دودھ نہ پیے، اور عورت کو چونکہ اس کے دل میں ہے کہ بچہ اولاد تو اس کی ہے، نسل اس کی ہے، مجھے تو اس نے دے دی ہے طلاق، مجھے تو اس نے چھوڑ دیا ہے، تو میں اب کچھ ایسا مطالبہ اس سے کروں کہ اسے لگ پتا جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا بھی نہیں کر، یہ بھی نہیں کرنا۔
ہاں اللہ اکبر، یہ ہے دین کی برکت صاحب، ورنہ انسان اگر اپنی مرضیوں پہ ہی چلتا رہے تو ہم تو بھائی جو داڑھ کے نیچے آ جائے اس کی زندگی حرام کر کے رکھ دیں۔ اسلام کا ڈورا ہمارے گلے میں نہ ہو تو صاحب انسان حیوان بنتے کوئی دیر نہ لگا۔ اور یا پھر اس آیت کا مطلب ایک یہ بھی علماء نے بیان فرمایا کہ بچے کو تکلیف نہ دے، نہ باپ نہ ماں، باپ کا اور ماں کا بچے کو تکلیف دینے سے کیا مطلب ہے کہ ماں جو ہے وہ بچے کو وقت پہ دودھ نہ پلائے، نگرانی نہ کرے، یا اپنے ساتھ مانوس کر لینے کے بعد درکار دے، اس کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے جی۔ اور باپ کا بچے کو نقصان دینے کا مطلب کیا ہے کہ بچے کو ماں کے ساتھ اس کا ایک دل لگ گیا ہے، وہ اس کی پرورش کر رہی ہے، اس کو کھینچ لے، کیونکہ عموماً اس طرح ہوتا ہے صاحب، آپ ویڈیوز آتی ہیں عدالت کے باہر، عدالت جب فیصلہ یہ کرتی ہے کہ بچے باپ کے پاس رہیں گے تو اس وقت مائیں رو رہی ہوتی ہیں، بچے چیخ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو کھینچ کے وہ نڈھال بے ہوشی کے عالم میں پڑی ہے بچوں کی جدائی میں، اور بچے نڈھال ہیں رو رو کے، لیکن گاڑی میں ان کو بٹھایا جاتا ہے، لے کے چلے جایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال سے بھی اپنے ماننے والوں کو، اپنے تابع داروں کو خبردار کیا کہ بھئی ایسا کام بھی نہیں کرنا۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ دودھ پلانے کے حوالے سے جو باپ کا قائم مقام ہے اس کا بھی یہی حکم ہے۔ بندہ فوت ہو گیا ہے، نہیں ہے، تو اس کے بعد جو اس کا قائم مقام ہے وہ کون ہو سکتا ہے؟ دادا ہے یا اس کا چاچا ہے یا تایا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ان ساری چیزوں کا وہ خیال رکھے۔ ہاں، جیسی ذمہ داریاں اللہ نے باپ پہ ڈالی تھیں، پھر یہ وارثوں کے اوپر بھی ایسے ہی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ جو ماں ہے اس کے اوپر دودھ پلانا واجب ہے۔ کس صورت میں؟ جس وقت باپ کو اجرت پر دودھ پلوانے کی طاقت نہیں، باپ وہ بیچارہ پتہ نہیں ان کے خرچے کیسے پورے کر رہا ہے، اب دودھ پلانے والی کا خرچہ کیسے اٹھائے؟ تو فرمایا اگر ایسی صورتحال ہے، باپ کے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہے، اتنی آسودگی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں اللہ فرماتا ہے کس کے اوپر واجب ہے؟ ماں کے اوپر دودھ پلانا واجب۔ بچے کی پرورش خاص ماں کے دودھ پر موقوف نہ ہو، دائی بھی میسر ہے اور بندے کے پاس اتنے پیسے بھی ہیں کہ خرچہ اٹھا سکتا ہے، تو فرمایا اس صورت میں پھر عورت پر دودھ پلانا واجب نہیں۔ اور دودھ پلانے کی مدت جو ہے اس میں بھی 2 سال پورے کرنا لازمی نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے کنڈیشن لگائی ہے کہ 2 سال وہ عورتیں دودھ پلائیں گی جو مدت پوری کرنا چاہتی ہیں، اور اگر کوئی مدت پوری نہیں کرنا چاہتی، اس سے پہلے وہ چھڑوانا چاہتی ہے تو دودھ چھڑوا سکتی، لیکن اگر مدت کوئی پوری کرنا چاہے تو وہ 2 سال پلائے۔ اور اگر دودھ چھڑانے میں کوئی بچے کے لیے خطرہ نہیں ہے تو 2 سال سے کم مدت میں بھی دودھ چھڑوایا جا سکتا ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہو اور عدت گزر چکی ہو تو وہ اس سے بچہ کے دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے، یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ اور پھر اسی طرح بچے کے اخراجات باپ کے ذمہ ہیں، ماں کے ذمہ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس آیت سے ایک اور چیز معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ بچے کا نسب جو ہے وہ باپ کی طرف سے شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مولودن لفظ جو ارشاد فرمایا نا کہ اس کی یعنی بچے کو لاہو کی جو ضمیر ہے، لاہو ہے، لہا نہیں ہے۔ لہو کا مطلب یہ مذکر کی طرف یہ ضمیر جا رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نسبت جو ہے وہ باپ کی طرف منسوب ہے۔ اگر باپ بالفرض باپ سید ہے اور ماں غیر سید تو اولاد سادات کہلائے گی، اور اگر باپ غیر سید ہے اور ماں سیدہ ہے تو بچے غیر سید ہی شمار ہوں گے، وہ بچے سید شمار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ نسب جو ہے وہ باپ کی طرف جاتا ہے۔